سورۃ یاسین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحم کرنے والی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے برابر ہے، ہاں تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ یاسین کا پہلا رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ سورۃ یاسین شاید قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ایکسیپشنل کیس ہے، چونکہ وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا لازم ہے، اس لیے اس کو تو زیادہ پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں ہم سورۃ یاسین کو بہت زیادہ اپنے مطالعے میں لاتے ہیں۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کے اندر اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کا نام یاسین حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ یا سین دو حروف کا مرکب ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی بتانے کی کوشش کی ہے، تو یا عربی میں اے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ تو یا کا مطلب ہے اے، اور سین کا مطلب ہے سید، سردار، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد، سین سے مراد انسان ہے، اے انسان، یعنی اس صورت میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یاسین اے انسان، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور صرف قرآن کی نہیں بلکہ قرآن کی صفت بھی ساتھ شامل ہے۔ کون سی صفت؟ کہ یہ ایک حکمت والی کتاب ہے، یعنی قرآن کے اندر جو مضامین آئے ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز بہت حکمت سے بھری ہوئی ہے، بہت فائدے کی ہے،
بہت عقل مندی کی باتیں ہیں، اور قرآن کے اندر پایا جانے والا یہ وزڈم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایک دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال تک رہے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رہی۔ اس 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ نے کوئی ایک بھی ایسی آیت یا ایسی بات زبان سے نہیں نکالی۔ یکایک 40 سال کے بعد آپ نے ایسا کلام سنانا شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی کی اپروچ میں ہی نہیں تھا، کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ نہ یہ شعر ہے اور نہ یہ نثر ہے۔ اگر آپ اس کو ایک پروز کہیں تو یہ پروز پہ پورا نہیں اترتا، اور اگر آپ اس کو شعر کہیں تو یہ پراپر جس طرح شعر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں۔ تو لوگ اس بات پر حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن دوسری طرف وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک شخص جو ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کا نبی ہو گیا ہے؟ اور اس میں کچھ ان کی انا بھی شامل تھی، تکبر بھی شامل تھا۔ ظاہر ہے کسی کو نبی ماننا اس کی بڑائی کو ماننا ہے، اور کسی دوسرے انسان کی بڑائی کو مان لینا یہ انسان کی اپنی شکست کو بعض اوقات تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، تکبر پسند کرنے والے، خود پسند و انا کے شکاری، وہ لوگ کبھی بھی کسی کے پاس خیر اور بھلائی کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں، اور اس طرح بسا اوقات وہ ایک اچھی چیز سے، ایک اچھی خیر سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو گواہ بنایا کہ دیکھو یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ شخص ایک سچا رسول ہے، کیونکہ اس کتاب کے علاوہ اپنی عام روزمرہ زندگی میں جو گفتگو وہ کرتا ہے وہ بھی اس سے بالکل مختلف ہوتی۔ ابھی آپ احادیث اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے وہ بالکل مختلف ہے، اگرچہ اس میں بھی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بہت اچھی اچھی نصیحتیں ہیں، بہت خوبصورت سیئنگز ہیں آپ کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے زبان کے اعتبار سے، اپنے لینگویج کے سٹائل کے اعتبار سے قرآن سے بالکل مختلف ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی آیت کی تفسیر ہوتی ہے ایک حدیث، لیکن حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو قرآن کے الفاظ میں ہوتی۔ تو انکار کرنے والوں کو یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس قرآن کے الفاظ پر، اس کی حکمت کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس بات کی دلیل مل جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں، وہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں اور خود بھی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن ایک ایسی ہستی نے بھیجا ہے جو بہت زبردست ہے، بہت قوت والی ہے، اور دوسری طرف رحم کرنے والی بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرے تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف انسان کے گناہوں کے باوجود اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ شاید انسان کبھی پلٹ آئے۔ اور یہ قرآن بھیجا کیوں گیا؟ قرآن حکیم کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تم ایسے لوگوں کو خبردار کرو، بتاؤ کہ جن کے باپ دادا کو بتایا نہیں گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر جنریشن میں یہ بات کتنی سچی ہے کہ تم اس جنریشن کو اس کتاب کی طرف لاؤ، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اس سے دور رہے، لہٰذا وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑ گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی وراثت کا نام نہیں، مسلمان ہونا صرف ورثے میں نہیں ملا کرتا، کسی کے گھر پیدا ہو جانے سے کوئی شخص صرف مسلمان نہیں بن جایا کرتا۔ مسلمان بننے کے لیے ہر شخص کو انڈیویجول ایفرٹ کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ڈائریکٹ اپنے رب کے اپروچ کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ چونکہ بہت نیک انسان تھے اس لیے میں بھی نیک ہوں، نہیں، ہر شخص کی نیکی اور اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے۔ بعض اوقات اولاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر نیک ہوتی، اور بعض اوقات نیک ماں باپ کی اولاد بھی بہت نالائق ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں ڈاکٹر ہوں کیونکہ میرے والد ایک ڈاکٹر تھے۔
کبھی آپ کسی ایسے شخص کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ جس کے والدین ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر بننے کے لیے ایک شخص کو خود اپنی پرسنل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی. اسی طرح ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک مسلمان بننے کے لیے ہر انسان کو خود اپنی کوشش اور اپنی محنت کی ضرورت ہے. یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ تم ان لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، اچھائی کے راستے پر لاؤ، کیونکہ بہت عرصے سے یہ اس تعلیم سے دور رہے، ان کے ماں باپ بھی دور تھے، وہ غفلت میں پڑ گئے، تو ان کا اثر ان پہ بھی آ پڑا، تو انہیں اس غفلت سے نکالو. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام اور یہ بات ایک نئی بات تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نئی بات کو لوگ شروع میں ناپسند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک ماں پہلی دفعہ مرچوں والا سالن کھلاتی ہے تو وہ اس پر منہ بناتا ہے اور اس کو تھوک ڈالتا ہے اور اس کو نہیں کھانا چاہتا، لیکن تھوڑا تھوڑا چکھاتے چکھاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا مرچوں کے بغیر کھانے کو دل نہیں چاہتا. بالکل اسی طرح کوئی بھی نئی فوڈ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اجنبی لگتی ہے، بعض اوقات اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی. آپ نے زیتون کے بہت فائدے سنے ہوں گے. جو اولیو آئل ہوتا ہے وہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں اس کو کھانے کے، تو اس میں پکی ہوئی چیز ہم شوق سے نہیں کھاتے یا کھا نہیں سکتے. لیکن جن علاقوں میں لوگ اسے کھاتے ہیں وہ دوسرا تیل استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بالکل انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی نئی چیز انسان کے سامنے جب آتی ہے تو اسے بہت آسانی کے ساتھ وہ قبول نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو خبردار کرو. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کو نہیں بھی مانیں گے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو کیوں نہیں مانتا. ایک وجہ تو یہ کہ نئی چیز ہے، اسے ایکسپٹ کرنے میں دیر لگ رہی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل کھلے ہوتے ہیں وہ نئی چیز کو بھی آہستہ آہستہ، جو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اور جس کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے اتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے دل کی گھٹن کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ اپنی دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دے رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے. طوق کہتے ہیں اس کڑے کو جو پرانے زمانے میں قیدیوں کی سزا کے لیے گردن میں جکڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اگر گردن کو موو نہ کریں تو ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی. فرمایا یہ سمبل ہے، طوق ایک سمبل ہے گردن کو اکڑانے کا. اور گردن کو اکڑانا سمبل ہے کس کا؟ تکبر کا. فرمایا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے یہ لوگ حق کو نہیں مانتے. تکبر کیا ہے؟ کہ میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں. جیسے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. لہذا اس کا یہ انکار اس کے تکبر کی وجہ سے تھا. اسی لیے جو لوگ دنیا میں تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتے، اسے سننا ہی نہیں چاہتے، اور سن کر اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ بسا اوقات تکبر کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے، اور بسا اوقات اس لیے قبول نہیں کرتے کہ پھر اسے قبول کر کے انہیں اپنی کچھ عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے ان کی وہ شان و شوکت میں شاید کچھ کمی آ جائے، اس لیے وہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ایک دیوار ان کے پیچھے ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جب ایک شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے ہیں. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کو حق بات سمجھنے کی توفیق نہیں دیتے. اور اس کو اس سے تشبیہ دی گئی
کہ جیسے کسی شخص کے آگے بھی دیوار ہو. مثلا اس وقت ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے بھی دیوار ہے, ہمارے پیچھے بھی دیوار ہے, اور ہمارے سر پہ بھی چھت ہے. لہٰذا ہم اس کمرے سے باہر کچھ نہیں دیکھ سکتے. بالکل تکبر کرنے والا شخص اپنی ذات اور انا کے خول میں اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ وہ نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے, نہ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ اپنے ماضی سے کوئی سبق لیتا ہے, اور اوپر سے بھی ڈھانکے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, رجحان نہیں ہوتا, تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی, ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, ان کے لیے برابر, ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے. کیا أَأَنذَرْتَهُمْ, خواہ تم ان کو ڈراؤ, أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ, یا نہ ڈراؤ, لَا يُؤْمِنُونَ, وہ نہیں مانیں گے. یعنی آپ ان کو کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں, خبردار کریں یا نہ کریں, کوئی ڈر والی آیت سنائیں یا نہ سنائیں, وہ سب سنی انسنی کر دیتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اس کمرے کے باہر اگر کوئی چیخ چلا رہا ہو, پکار رہا ہو, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی رو رہا ہے. اس چھت پہ اس وقت کوئی رو رہا ہو, چلا رہا ہو, ہمیں تو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو اس کے اندر بند ہیں. تو بالکل اسی طرح متکبر شخص جب اپنی ذات کے خول میں بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں, اور پھر ان پر کوئی نصیحت کی بات اثر کرتی ہی نہیں, اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے ہی خیالوں, اپنی ہی دنیا اور اپنے ہی آپ میں رہتے ہیں. اس لیے حق کی بات, ہدایت کی بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, تم تو اس کو ڈرا سکتے ہو کہ جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے, یعنی تنہائی میں بھی جس کو اپنے رب کا احساس ہو, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے. یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو غیب کے پیچھے یا اس پردے کے پیچھے اپنے رب کو محسوس کر سکے, اسی پر یہ کلام نصیحت اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اس وقت میں بات کر رہی ہوں, میری بات آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف کانوں تک نہیں ٹکراتی, دل تک بھی اترتی. اب دل جو ہے وہ سامنے ایکسپوز نہیں ہے, وہ تو بہت پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے, لیکن جو شخص دلچسپی لیتا ہے ایک بات کے اندر, وہ آواز جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ آواز کان سے دل تک پہنچتی ہے اور دل سے پورا جسم پہ اثر کرتی ہے, سارا جسم, پوری باڈی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھتا ہے, اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خواہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن وہ اس کے پریزنس کو فیل کر سکتا ہے, یہ اس کے اپنے احساسات کی بات ہے. تو جو اس قابل ہو کہ پردے کے پیچھے ذات کو محسوس کر سکے, پھر وہ اس کی بات کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جزا کیا ہے؟ فبشرہ بمغفرۃ, آپ انہیں بخشش کی خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, وہ اجر کریم, اور بہت باعزت اجر کی, یعنی انہیں جزا ملے گی, انعام ملے گا, لیکن بہت عزت کے ساتھ. انا نحن نحیی الموتى, بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو, ونکتب ما قدموا, اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں, وآثارہم, اور ان کے آثار, وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا. یہاں پر انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اے انسان, اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تجھے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے, سونے کے بعد پھر جاگنا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں, ہر روز ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم دن کے کام کاج کے بعد تھک جاتے ہیں, پھر ہم سو جاتے ہیں. سونے کے بعد ہم سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کچھ محسوس بھی نہیں بعض اوقات کرتے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بیڈ روم کے باہر سے کون گزرا ہے رات کو. کبھی کسی کو پتہ چلا؟ اللہ یہ کہ کوئی شور شرابہ ہنگامہ ہو, بعض اوقات وہ بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا. ایک دفعہ اس کو میں نے ایسے ایکسپیرینس کیا, میں اپنے بیڈ روم میں تھی, میرے ہسبینڈ سو رہے تھے تو میں جاگ رہی تھی, تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کھڑکی کے باہر سے کوئی شخص گزرا. وہ چوکیدار تھا لیکن اندھیرے میں تو وہ جیسے ایک رسی بھی سانپ محسوس ہوتی. چوکیدار گزرا تو شاید راؤنڈ لے رہا تھا. تو اس وقت میں نے سوچا, اس وقت میرے ہسبینڈ کو نہیں پتا چلا کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے. اگر میں سو رہی ہوتی تو مجھے بھی نہ پتا چلتا کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے.
تو سونا اور مرنا ایک جیسا عمل، قرآن میں اس کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے. جس طرح سونے کے بعد ہم پھر جاگ اٹھتے ہیں، قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک روح لے لی جاتی، اور جب انسان جاگتا ہے تو وہ دوبارہ اس کے اندر ڈالی جاتی. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے زندگی دی ہمیں، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی تھی. تو یہ موت کا لفظ یہاں کس لیے ہے؟ سونے کے لیے. تو یہ میں سونے کی مثال اس لیے دے رہی ہوں ایک یقین دہانی کے لیے کہ جس طرح ہم سونے کے بعد جاگ اٹھتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد ہم دوبارہ جاگ اٹھیں گے. اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہوگا. جیسے سونے کے بعد ایک نئی صبح میں اٹھتے ہیں اور ایک نیا کام شروع ہوتا ہے. ہماری یہ موجودہ زندگی ہمارا آج ہے، ٹوڈے. پھر رات آئے گی، موت آئے گی، ہم سو جائیں گے، اور پھر ہمارا نیکسٹ ڈے شروع ہوگا، ٹمورو، ہمارا نیا فیوچر، اور اس میں نئے کام ہوں گے. جیسے ہر روز ایک نیا شیڈیول ہوتا ہے نا ہمارا، تو بالکل اسی طرح آخرت کے دوسرے دن میں ایک نیا کام شروع ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ ہر انسان آج کے دن میں جو کچھ کر کے آیا ہے اس کا اس سے حساب لیا جائے گا. تم کر کے کیا آئے ہو؟ جیسے کہ سورۃ الملک میں بھی آتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے. کیا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کر کے آیا، تاکہ اس کو انعام دیا جا سکے. اور کس کس نے خراب کام کیے اس کو سزا دی جا سکے. کیونکہ یہ دنیا، ہماری یہ زندگی اس قابل نہیں کہ یہاں ہر اچھے کام کرنے والے کو جزا پوری مل جائے اور برا کام کرنے والے کو سزا پوری مل جائے. مثلا ایک شخص اگر 100 کا قتل کر دیتا ہے تو اسے دنیا میں آپ کیسے سزا دیں گے؟ دے ہی نہیں سکتے. ایک شخص ایک بم پھینک کر ہیروشیما اور ناگاساکی کو برباد کر دیتا ہے تو بے گناہ بچے، انسان اور عورتیں اور کھیت اور فصل اور ساری زمین پہ جو تباہی آتی ہے وہاں کی، اس کی سزا آپ اسے ایک شخص کو کیا دیں گے؟ کتنی دیں گے؟ آپ دے ہی نہیں سکتے. دنیا میں انصاف پاسبل ہی نہیں، عدل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈے آف ججمنٹ رکھا، وہاں انصاف کیا جائے گا اور پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرے گا. اب یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ ہم زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد ہم انسان کا حساب لیں گے کہ وہ کر کے کیا آیا. اور اس حساب کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں ابھی سے. وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. ہم لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. اب یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ فرشتے کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا ما قدموا، جو وہ آگے بھیج رہے ہیں. انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی جو کچھ بھی اکٹھی کر رہا ہے، صبح سے شام تک جو جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور صرف اتنا نہیں لکھ رہے، وآثارہم، جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی ہم لکھتے رہیں گے. نکتب عربی زبان میں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل. ہم لکھ رہے ہیں اور ہم لکھیں گے. تمہارا نامہ اعمال یہی ختم نہیں ہو جائے گا جب تک تمہاری زندگی ہے، بلکہ ہم اس کے بعد جو تم یہاں چھوڑ کے جاؤ گے، اپنے طریقے، اپنی یادیں، اپنے کام، جب تک وہ کنٹینیو کریں گے ہم لکھتے چلے جائیں گے. انسان کبھی بھی کوئی کام صرف وقتی طور پر کرنے کو نہ کرے، بلکہ فیوچر کو سامنے رکھ کے کرے کہ میرا جو کوئی کام ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج تو اس کا کچھ فائدہ ہے لیکن کل اس کا ایک نقصان شروع ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد وہ میرے خلاف جائے. بہت کیئرفلی، بہت کانشیسلی ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے. ہم اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہم سوچتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم لوگوں سے معاملے بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. جب قیامت کے دن اعمال نامے کی کتاب کھولی جائے گی تو تینوں کو ملا کے وزن کیا جائے گا.
جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سیمسٹر میں آپ نے کبھی امتحان دیا ہوگا، کچھ اورل ہوتا ہے، کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے، کوئی ریٹن ورک ہوتا ہے نا. ایک پیپر کے 3-4 حصے ہوتے ہیں. کبھی آپ کی کلاس پرفارمنس اس میں شامل ہو جاتی، کچھ جگہوں پہ اٹینڈنس بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں، بیہیویئر بھی ساتھ پلس کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمارا جو نام ہے اعمال آخرت کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس میں بھی 3-4 چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے تو ہماری سوچ کہ کس نیت سے ہم کام کر رہے ہیں، پھر ہم بولتے کیا ہیں، پھر ہم کرتے کیا ہیں، اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری کرتے ہیں یا نہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ جو اب ہم کر رہے ہیں، بلکہ جو ہم کام اب کر رہے ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہیں، اس کے جو ری ایکشنز ہیں. مثلا ہم نے ایک بات کسی کو بتائی، مثلا اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ جو کچھ سن رہے ہیں آپ اس کو آگے جا کر جس طرح ٹرانسمٹ کریں گے، اور جن کو آپ نے سنا دی بات پھر وہ آگے ٹرانسمٹ کریں گے. اب اس کا سلسلہ اس وقت تک چلتا جائے گا میرے اس ایک جملے کا، جب تک وہ آگے ٹرانسمٹ ہوتا چلا جائے گا. اب ہم تو گر نہیں سکتے، میں تو بول کے چلی جاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کوئی کس بات کو کس طرح لیتا، کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، کہاں تک وہ پہنچتی ہے. اللہ کے ریکارڈ میں یہ سب کچھ موجود ہے. لہذا انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالے کہ جو ملٹی پلائی ہو کر اس کو ڈبو دینے کا سبب ہو، یعنی ایسی بری بات جس کے نتیجے میں کئی لوگ پریشانی اٹھائیں. اچھا ہم یہ سوچتے ہیں بعض اوقات کہ اچھا کیسے لکھ رہے ہیں فرشتے، نہ تو یہاں ہمیں کوئی رجسٹر نظر آتا ہے، نہ یہاں پر ہمیں کوئی قلم نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ کیسے لکھا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ انسان جو آواز اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ نقش کی صورت میں فضا میں محفوظ ہو رہی ہے. اور سائنٹسٹ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان نقوش کو کسی طرح اسے ری پلے کر کے سنا جا سکے. جس طرح ٹیپ ریکارڈر کے اوپر ہماری آواز نقش ہو جاتی ہے، اسی طرح کائنات کے اندر اور جگہوں پر بھی یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جو ہم عمل بھی کرتے ہیں، مثلا میں نے ہاتھ اس طرح کیا یا اس طرح کیا، اس کا عکس جو ہے یہ حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پر دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے ایک اس کا عکس ہماری آنکھ کے اندر محفوظ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک، تو بالکل اسی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے چھپ کے کریں، کہیں پر بھی کریں، تو یہ سب کچھ ہماری اسی فضا کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ اور سب سے بڑی زندہ مثال تو ویڈیو کیمرہ یا آڈیو کیسیٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کیش مشینز ہمارے یہاں تو ابھی تک وہ ہے نا جس میں نمبر آپ کر کے تو کیش لے سکتے ہیں. اب کچھ جگہوں پر ایسی کیش مشینیں انسٹال کی گئی ہیں جن کے سامنے صرف انسان جا کے کھڑا ہوتا ہے، اسکرین پر وہ غور سے دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کی ریز سے آپریٹ کرتی ہے، اس کو ریکگنائز کر لیتی ہے اس شخص کو، اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے جتنے پیسے وہ چاہتا ہے وہ بولتا ہے، اور اس کے بولنے سے وہ اس کو اتنا کیش مل جاتا ہے. کچھ ویڈیو گیمز اس طرح کی آئی ہیں کہ جس میں انسان اپنی آنکھوں کی حرکتوں سے ان کو موو کرتا ہے ان چیزوں کو. پہلے تو ہاتھوں کے کنٹرول کے ساتھ اس کو آگے پیچھے کرتے تھے، اب صرف آنکھوں کے کنٹرول کے ساتھ. وہ ایک مشہور سائنٹسٹ ہے جو بالکل کرپل ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن صرف آنکھوں کی حرکتوں سے اس نے بہت سارے ایسے نظریے پیش کیے. اور تو یعنی وہ بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، صرف اپنی کچھ ایکشنز کے ذریعے اس نے بہت سارے کام کیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، جو کچھ تو کر رہا ہے وہ سب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو کچھ تو کر کے جا رہا ہے تیرے پیچھے جو کچھ رہ رہا ہے وہ بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اور اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں بعد میں بھی اس کو فائدہ دیتی. ایسی جگہ پہ پیسہ لگانا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مثلا کوئی سڑک بنوا دی تو جب تک لوگ اس پہ چل رہے ہیں، کوئی اسکول بنوا دی، کوئی ہاسپٹل بنوا دی، کسی اچھے کام میں لگا دی، تو جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ پانی کے انتظام کے لیے کنواں کھودوا دیتے، تو جب تک وہ کنواں کھودا ہے، پانی پی رہے ہیں لوگ، تو اگر 100 سال تک لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں
تو 100 سال تک مرنے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طرح وہ علم جو انسان سکھا جائے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی کتاب لکھ دیا، کوئی بھی چیز اچھی بات کسی کو بتائی، چاہے کسی انسان کو بتائی اور وہ آگے ٹرانسفر ہو رہی، تو وہ بھی جب تک ہوگی تو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دے گی. اور تیسری چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کریں، تو یہ ان کے آثار ہیں. اچھا، اسی طرح آثار اثر سے قدم کے نشان کو بھی کہتے ہیں، فٹ سٹیپس کو. فرمایا کہ انسان نہ صرف یہ کہ اس کی بول چال، اس کے ہاتھوں کے ایکشن، بلکہ وہ اپنے پاؤں کے ساتھ جہاں جہاں چل کے جاتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. یعنی انسان کے سارے ایکشنز کے علاوہ انسان کے زمین پہ جو پاؤں لگتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کے نشان بھی سارے جمع ہو رہے ہیں. جیسے طالب علم گھر سے نکلتا ہے یا ایک شخص نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے فٹ سٹیپس گنے جاتے ہیں. 10 قدم چل کر آیا یا 20 چل کر آیا. مثلا یہاں پر میں جو آئی ہوں تو اب یہ فاصلہ لکھ لیا گیا کہ ایک شخص ایک کام کے لیے جب گھر سے نکلا تو اس نے ایک اچھے کام میں اتنا فاصلہ طے کیا. وہ اس کے اعمال میں اگر اچھی نیت سے میں آئی ہوں تو وہ اچھی طرف لکھ لیا جائے گا، اور اگر دیکھنے میں کام بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری نیت خراب ہے تو وہ دائیں طرف نہیں لکھا جائے گا، وہ بائیں طرف لکھ لیا جائے گا، یعنی ان کا خلاف چارج کر دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کی طرف سے لکھی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنا گھر تبدیل کرنا چاہا کہ ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے، تو آپ نے فرمایا نہیں، دور ہی رہو، جتنے قدم چل کر آؤ گے ہر روز لکھے جائیں گے. نماز تو پڑھنی ہے لیکن قدموں کا لکھا جانا اس نماز کے درجے میں اور اضافہ کر دے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے. احصاء کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گن گن کر رکھنا. عربی زبان میں اسٹیٹسٹکس کو احصائیات کہتے ہیں. فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں ہم نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ سنایا گیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی بات پہنچانے کے لیے، اچھی باتیں بتانے کے لیے رسول بھیجتے ہیں. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. بعض لوگوں کے پاس 1 رسول آئے، بعض کے پاس 2 آئے، اور اس بستی میں 3 آئے. اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان ہیں، اور خدا رحمان نے ہرگز کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا. کیا چیز نظر آ رہی ہے یہاں پر؟ ان کے رویے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تکبر نظر آ رہا ہے. کہنے لگے تم کچھ نہیں ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں مانتے مگر ہم جیسے ہی تو ایک انسان ہوں، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیسے رسول مان لیں، آپ بھی تو ہم جیسے ہی ایک انسان. تو کسی انسان کی بات اس لیے نہ سننا کہ یہ شخص کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. لیکن اسلام نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی، اور وہ یہ کہ یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے. مثلا بکری والا مل جاتا ان کو تو اس سے بکریوں کے بارے میں معلومات لیتے، بکریوں کی عادات کے بارے میں. اور حقیقت یہ کہ انسان بعض اوقات بچوں سے بھی اتنا کچھ سیکھتا ہے کہ جو بڑوں سے نہیں سیکھ سکتا. وہ سیکھنے والی نظر چاہیے. لیکن اگر انسان نہ سیکھنا چاہے تو بہت بڑے بڑے عالموں کی صحبت میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں سیکھتا. تو یہاں پر بھی وہ تکبر کرتے ہیں کہ کیا ہے، تم ایک انسان ہی تو ہو، ہم تمہیں کیسے مان لیں. تم محض جھوٹ بولتے ہو، یعنی بغیر کسی دلیل کے ان کی بات کو جھوٹا قرار دیا. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ لوگ انہیں مانتے ہیں یا نہیں، وہ اچھی بات بتاتے رہتے ہیں. اور ہمیں بھی ان سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ کوئی اچھی بات صرف اس ڈر سے کسی سے نہیں چھپانی چاہیے کہ دوسرا اسے ریجیکٹ کر دے گا. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. بہت بڑی دھمکی دی کہ بس کرو، ہمیں مت بتاؤ. رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی. اب یہاں سے ہمیں اسلام میں نحوست کا تصور پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس گھر میں نحوست ہے، اس انسان میں نحوست ہے. نہیں، ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہے.
ہر انسان کی تقدیر اس کے اپنے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی لیکن دوسرے شخص کی بہت اچھی بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو پھر گڑبڑ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اندر ہے کہ آپ اس کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہے. بہرحال قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی نحوست کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گردن میں لٹکا رکھا ہے. کہ انسان خوش قسمت ہے یا بد قسمت، ہر انسان کا اس کے اپنے اپنے ساتھ ہے. ان سپرسٹیشنز کا شکار ہونا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو ایسا ہوگا، یا نمبر 13 میں کوئی نحوست ہے یا کسی اور چیز میں، یہ سب خرافات ہیں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور اس سے ہمیں بالکل آزاد ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے اندر ایسی ویکنس آ جاتی ہے کہ ایک اچھا بھلا کام جو وہ کر سکتا ہے ایک توہمات کا شکار ہو کے اسے وہ چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ کہنے لگے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو، یعنی ہمیں منحوس اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی کسی رسول کے سچا ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ لوگوں سے اچھی بات بتانے کا صلہ یا عوض نہیں مانگتا، ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور پھر وہ کہتا ہے آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے. اس میں اس بات کا جواب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ہم آخر اس کو کیوں مانیں. ہم سے وہ کہتا ہے نماز پڑھو یا اور اچھے کام کرو تو ہم کیوں کریں. اس کا جواب ہے اس آیت میں اس لیے اس کی بات مانیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جیسے ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کی بات مانے. کیوں مانے؟ کہ وہ والدین ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت اس لیے کہ واپس اس کے پاس جا کے ہمیں بتانا ہے، رپورٹ دینی ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو یہ دو باتیں جس انسان کو یاد رہیں گی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہو کے زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ لازماً اللہ کی عبادت کرے گا. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کے حق میں کتنا خیر خواہ تھا کہ مر کے بھی اپنی قوم کو یاد رکھا. کاش میری قوم سمجھ جاتی، کاش ان کو پتا چل جاتا کہ میرے رب نے میری اس بات کو کتنا پسند کیا اور میرے درجے کتنے بلند ہو گئے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بس ایک دھماکہ تھا کہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے. یعنی وہ سب تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے، پیغمبروں کو حقیر سمجھنے والے، پیغمبروں کا انکار کرنے والے بالآخر خود ختم ہو گئے اور ان کا تکبر ان کو بچا نہ سکا. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف واپس نہ آئے. یعنی انسان کے لیے عبرت کے بہت سے سامان موجود ہیں. قوم نوح، عاد اور سمود، وہ کھنڈرات اور بستیاں جن پر بہت سی تباہیاں آئیں اور بہت بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے ان کے اندر، لیکن وہ انہیں بچا نہ سکے. آپ نے اگر اس دفعہ کا نیشنل جیوگرافک دیکھا ہو، میرے خیال پچھلے مہینے کا شاید، اس میں پیٹرا کے بارے میں ایک بہت ڈیٹیل آرٹیکل ہے اور اس میں عربوں کے ہاں جو یہ بستیاں ہیں جن پہ عذاب آئے اور ان کے کھنڈرات ہیں، ان کا فن تعمیر اور ان پہاڑوں کے اندر جس طرح وہ تراش کے بلڈنگز بناتے تھے، اس میں ہمیں ان ساری بستیوں کے نشان آج بھی کئی ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور انسان ان کو دیکھتا تو حیران ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اتنی مضبوط بلڈنگز انہوں نے بنائی اور خود جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے بہت طاقتور قومیں تھی، لیکن ان کی یہ ساری طاقت اور ترقی اور غرور اور تکبر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. یہ جس بستی کا واقعہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ شام کی ایک بستی تھی انطاکیہ. مجھے 88 میں اس جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، 1988 میں، اور تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے. یہ آج کل کا ہی موسم تھا، اپریل میں گئی تھی. یہاں بہت خوبصورت شہر ہے
اور اب بھی اس کے اندر 3 پیغمبروں کی قبریں جو ہیں ان کے نشان موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ دفن تھے. اور بہت بڑا میوزیم بھی ہے شہر کے اندر. اور جس بستی کی اس تباہی کی طرف جہاں یہ اشارہ ہے کہ وہ زلزلہ آیا اور وہ سب ٹوٹ پھوٹ گیا، تو انہوں نے کھدائی کرنے کے بعد اس کے اندر سے بہت سے آثار قدیمہ نکالے، حتیٰ کہ موزیک اور بہت ساری ایسی چیزیں، فلورز، ان کو انہوں نے دوبارہ رینوویٹ کر کے نکال کے دیواروں کے اوپر لگا کر بہت سے سیاحوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. تو بس ایک دھماکہ ہوا، یکایک وہ بجھ کر رہ گئے، ساری تعمیر و ترقی نیچے آ گری. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یعنی اگر اچھے کام کرتے تو بھی ہمارے پاس آنا تھا، اور اگر اچھے نہیں کیے تو واپسی ہمارے ہی پاس ہے. اس سب سے ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے جتنے بھی دور ہو کے زندگی بسر کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ بالآخر اللہ کے پاس واپس جانا ہے. وہاں سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اس واپسی کے لیے کچھ تیار کر لیں، اس سفر کے لیے کچھ پریپیئر کر لیں، کچھ پیکنگ کر لیں، کچھ ساتھ رکھ لیں. اور دنیا کے سفر کے لیے تو مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آخرت کے سفر کے لیے انسان سے اچھے عمل کی بات کی گئی کہ وہ ساتھ لے کر آئے.